اگر ہم تاریخ کے اوراق کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ستمبر 1974 کے بعد جب قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا تو کیونکہ ذرائع ابلاغ جو ہیں ہر دور حکومت میں وہ قادیانی اثر میں ہوتے ہیں، تو ذرائع ابلاغ میں یہ چیز شروع ہو گئی کہ جناب قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ دیکھیے یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر جو شیعہ ہیں ان کو بھی کافر قرار دیں گے، پھر آغا خانیوں کو بھی کافر قرار دیں گے، پھر وہ دوسروں کو بھی تیسروں کو بھی۔ یہ ایک ایسی چیز شروع ہو گئی ہے جو رکنے والی نہیں ہے۔ آخر میں تمام کلمہ گو کو مسلمان قرار دے دیا جائے گا اور اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ پروپیگنڈا پہلے دن سے ہی انہوں نے شروع کر دیا تھا قادیانیوں نے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی ایک حربہ ہے، وہ ہر صورت میں پاکستان کے اندر سے ایسے قوانین کو ختم کروانے کے لیے فالس فلیگ قسم کے آپریشن کرواتے رہتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ایجنسیاں ان کی ہیں، فوج ان کی ہے، حکومتیں ان کی ہیں، عدلیہ ان کی ہے، تمام ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس کو پاکستان جب بنا ہے سے آج تک چلانے والے کون ہیں؟ ربوہ مافیا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھے بغیر ہم کبھی بھی نہ پاکستان میں کوئی خوشحالی دیکھ سکتے ہیں، نہ یہاں کوئی سٹیبل حکومت دیکھ سکتے ہیں، نہ یہاں پر فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں، نہ ہی یہاں پر ہم کوئی ایسی نئی تبدیلی لا سکتے ہیں جو عوام دوست ہو، جس سے جو ہے چیزیں بدل سکیں۔ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ قادیانیوں کے پاس ہے، اور وہ ہر صورت میں ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو اچیو کریں گے، وہ اس کو اچیو کریں گے۔ یہ لکھ لیں، میں ہمیشہ سے کیا کہتا آیا ہوں کہ جناب عالی پاکستان کے اندر کسی نہ کسی آدمی کی آئے دوسرے تیسرے روز خبر آئے گی کہ اس نے توہین رسالت میں اس کو مار دیا، اس نے کسی کو جلا دیا، اس نے کسی کو جو گلا کاٹ دیا کہ اس کے اوپر یہ الزام۔ یہ ایک پلانٹڈ قسم کی چیزیں پاکستان میں مسلسل ہوتی جا رہی ہیں کہ آخر کار حکومت کو اور فوج کو جواز مل جائے کہ جی یہ قانون یہ وہ، اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لہذا اس کو ہم ختم کرتے ہیں، جو وہی ہوگا اور ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھیں صرف اللہ کی ایک طاقت ہے، باقی طاقتیں تو انہوں نے جو غیر اللہ کی طاقتیں ہیں، یہ تنظیمیں ہیں، یہ تحریکیں ہیں، وہ تو انہوں نے اپنی مٹھی میں لی ہوئی ہیں۔ غور کریں تو اس قسم کے واقعات انہی علاقوں کے ارد گرد ہوتے ہیں جہاں جس کے قرب و جوار میں قادیانی کمیونٹی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، کیونکہ سیالکوٹ میں قادیانی کمیونٹی بڑی سٹرونگ ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس قسم کے ڈرامے رچایا کریں کہ ایک سری لنکن کو پکڑ کے اور اس کو جناب جلا دیا، یا اس سے پہلے جو لاہور کا وہ علاقہ جہاں پر جو 2 کرسچنز کو مار دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، اس میں ڈی ایس پی، اس میں پولیس، اس میں جتنے بھی ادارے تھے ان کے تمام افسران قادیانی تھے۔ یہ واقعات کو وہ کرواتے ہیں، تو اسی لیے وہ گوجرا کے پاس جی آپ دیکھ لیں، تحقیق تو کر کے دیکھیں، پوری انتظامیہ جو تھی وہاں کی وہ قادیانیوں کی تھی۔ وہاں گوجرا میں بھی وہ انہوں نے کرسچنز گھروں کو آگ لگا دی، یہ کر دیا، اور وہ کون ہیں کرنے والے آج تک ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ پاکستان کی جو قادیانیوں کی ایجنسیاں ہیں وہ یہ سارا کچھ کرواتی ہیں۔ ہدف ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ قوانین منظور کروا لیے جائیں، وہ اصلاحات جو وہ چاہتے ہیں،
اور وہ ہوں گی. یہ جو خادم قادیان نے ابھی ریسنٹلی وہ جلسے یا کیا مارچ کرنے کے وہاں کتنے پولیس والوں کو مار دیا. یہ بدتجرید ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جناب ریاست اب مجبور ہو گئی ہے. اور کس نے مارے بھائی وہ پولیس والوں کو؟ آپ کے پاس کیمرہ فوٹیج ہے، آپ کے پاس جو ہر چیز اویلیبل ہے، ایجنسیاں ہیں، ارد گرد کا لوگوں کو مخبر ہیں آپ کے پاس، انسانی مخبر، ہر چیز. لیکن وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کہ کنہوں نے مارا، اس لیے کہ وہ تحریک لبیک کے اندر قادیانیوں کو امامہ شریف باندھ کر اور قادیان خادم قادیان زندہ باد کے نعرے لگا کر ان کو بیچ دیا جاتا ہے. وہ جا کے جناب پولیس والوں کو شوٹ کر دیتے ہیں، اور پھر خادم قادیان کے جو لیڈر ہیں وہ کہیں گے ہاں جی ہم تو جہاد کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں کیوں نہیں پکڑے گئے وہ لوگ؟ بہنچو تو ہر چیز تو تم ڈھونڈ کے پاکستان پولیس کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ جنہوں نے وہ ملزم جو مجرم ہوتے ہیں، جو کرمنل ہوتے ہیں، وہ کل کو کیا کرنے والے ہیں وہ پاکستان پولیس کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں تو انہوں نے کئی پولیس والوں کو مار دیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کس نے مارے ہیں. جگہ جگہ کیمرے تم نے لگائے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ یہ تحریک لبیک اور قادیانیوں کی مشترکہ پلان ہے کہ آپ وہ وہاں ڈیمونسٹریشن کرو اور اس کے اندر اپنے ہی ایجنٹوں کو یہ بیچ دیتے ہیں، مولویوں کو انہوں نے پیسے ویسے دیے ہوئے ہیں، آپ نے چپ رہنا ہے. وہ جا کے پولیس کو مار دیں گے اور اس کے بعد کہا جائے گا لو جی یہ تو چیلنج ہے، ریٹ آف وہ اسٹیٹ کو چیلنج ہے جی. تو یہ حال ہے اس ملک کا. کوئی ماچو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یار یہ 1400 سال پرانا اسلام ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب ریگولرلی کہ جی وہ کسی کو عیسائی کو جلا دیا، کبھی کسی سری لنکن کو جلا دیا، کبھی کسی کو پولیس وہ کسی پروفیسر کو گولی مار دی گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی وہ ایک پاگل جیسے آدمی کو پشاور میں قتل کروا. یہ یعنی آپ ریسنٹ ہسٹری آف اسلام میں دیکھیں ایسے واقعات کبھی نہیں ہوئے، اب ہو رہے ہیں اور ہو بھی پاکستان میں رہے ہیں، اور ان ایشوز کے اوپر ہو رہے ہیں جن کے اوپر قادیانی ہر روز چلاتے پھرتے ہیں. جی دیکھیے پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا، ساری دنیا جو ہے وہ یہ دیکھیں انہوں نے قادیانیوں کو جو کیا تھا، قادیانیوں کو، اور یہ اپنے قادیانی جو عام سے قادیانی ہوتے ہیں ان کو مروا بھی دیتے ہیں، خاص کو بھی مروا دیں گے کیونکہ ہدف بڑا ہے ان کا. اور اس کے پیچھے بلا شبہ جتنی بھی یہ اس قسم کی کلنگ ہوئی ہیں یہ صرف اس مقصد کے لیے ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسے قانون کو بنا دیا جائے جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں. یعنی یہ کوئی بات ہے؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے سامنے جو ہے اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہوگی تو ہم اس کو ایسے تو نہیں کہ زندہ جلانے کی تو اجازت بھی نہیں ہے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کیونکہ تحقیق ساری پولیس وہ کتنے 6-7 گھنٹے پہلے پتہ چل گیا جی یہ ایسا واقعہ ہوا، پولیس کیوں نہیں وہاں پہنچی؟ ظاہر ہے کہ پولیس یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا ہولڈ ہے سیالکوٹ میں قادیانیوں کا، اور پولیس وغیرہ کے تو ہوتے ہی پولیس فوج وغیرہ، جیسے میں بار بار کہتا ہوں یہ سب کے سب ماچوت مرزئی ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی بات کو ماننا ہے یا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے؟ پاکستان کے انٹرسٹ کو کہاں دیکھیں گے یہ؟ اور ہمارے مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں آج بھی جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ یہ ماں چود حرام زادے اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تکفیر کے خلاف ہیں. اور یہ اس قسم کے جو کرائسس ایکٹر ہیں ان کو سجا کر لایا جاتا ہے، انہی سے بندوں کو مروا دیتے ہیں، انہی سے بندوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مارچ وغیرہ انہی سے کروا لیتے ہیں یہ کرائسس ایکٹر سے. غریب ملک ہے پاکستان، 2 روپے دو وہ اگلے اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں. تو یہاں تو پھر
عشق رسول کا لیبل بھی لگ جائے گا آپ کے اوپر اگر آپ 1,00,000-2,00,000 جیب میں ڈال کے قادیانیوں کی خاطر کسی پہ گولی چلا دیں، کسی کو زندہ جلا دیں، تو وائی ناٹ؟ یہ انوکھے مسلمان آگے ہیں۔ آج پاکستان سے یہ قانون بدل جائے، خدا کی قسم پاکستان میں اس قسم کی کلنگ will not take place anymore۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جناب منصوبہ بندی کے تحت نہ کروایا جا رہا ہو۔ میری آپ پرانی ویڈیو سن لیں، تحریریں پڑھ لیں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز اب رکے گی نہیں، یہ ہوتی جائے گی تا وقت کہ قادیانی اپنے پسند سے جو ہے ترمیمیں وغیرہ نہ کروا لیں۔ لیکن یہاں ہر ایک کو آپ بولنے کا موقع مل گیا، جی اسلام کروانے والے، یار آپ اندازہ لگاؤ قادیانی اتنے وہ سٹرونگ ہیں، اتنے وہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ 1974 میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بالکل اگریسو جا رہا ہے، قادیانیوں کو جو ہے نکرے سائیڈ لگا رہا ہے، ان کے وہ چیف آف آرمی جو چیف ایئر فورس والا تھا اس کو اس نے گالیاں والیاں دے دی ہیں، یہ کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ جی تم پاکستان کے ایئر فورس کے کمانڈر ہو یا ربوہ کے کمانڈر ہو، تو اس لیے سیک کر دیا ہے یہ وہ، اور بہت سارے قادیانیوں۔ یہ 1974 تو 7 ستمبر 1974 تو بعد کا واقعہ، اس سے پہلے آپ تاریخ میں دیکھیں قادیانیوں نے بھٹو کے اوپر 3 حملے کروائے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، تاکہ وہ سیٹھ عابد تک جو ہے وہ بھی انوالو ہو گیا تھا، لاڑکانے میں پلان بن گیا تھا اس کو مارنے کا۔ بھٹو صاحب کی تو اس وقت اللہ نے بچانے والی ذات ہوتی ہے، ساری چیزیں تیار تھیں، لیکن ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، وہ فیل ہو گئے۔ پھر ایئر فورس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہوئے۔ تو یہ دشمنی بھٹو شہید کی، ہم لوگ تاریخ کو تو اپنے ہی اینک سے دیکھتے ہیں کہ ایک مولوی نے یا حسن نثار نے یا فلانے نے جو بکواس کر دی ہم اس کو سچ مانے، اپنی تحقیق نہیں کرنی۔ ہم سے پوچھو نا جو اس دور میں زندہ تھے اور ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہے، کسی کتابی بات نہیں کر رہے، بات اپنی لائف ایکسپیرینس کی کر رہے ہیں۔ تو سر طور پر جو ہے وہ قادیانی اسی کوشش میں تھے کہ ہم بھٹو حکومت کو ختم کر دیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کیونکہ بھٹو بڑا حاش تھا، قادیانیوں کی بات کو سمجھتا تھا کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ بارہا کہتا رہا، اگر یہ ہماری قوم کی بد نصیبی ہے کہ انہوں نے ریئلائز نہیں کیا، وہ یہ کہتا رہا کہ یار یہ قادیانی جو ہیں وہ یہ سٹیٹس پاکستان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سٹیٹس ویسٹ میں یہودیوں کا ہے، ہر چیز اپنے کنٹرول میں، اور وہ کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کرکٹ کا ہیرو ہے تو وہ بھی قادیانی ہے، اگر کوئی فوج کا ہیرو ہے وہ بھی قادیانی ہے، اگر کوئی فورن منسٹر ہے وہ بھی ہیرو ہے، قادیانی ہے، اگر کوئی گلوکار ہے تو وہ بھی قادیانی ہے، اگر کوئی وہ اینکر مین ہے وہ بھی قادیانی، ہر طرف انہوں نے اپنے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ قادیانی جو ہے جو کلمہ ادا کرتے ہیں اس سے وفادار نہیں ہے، تو اس ملک سے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اور 46 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے دن سے ہی قرارداد پاکستان کی حمایت کی تھی، بلکہ وہ لکھنے والے قادیانی ہیں، سارا بینچ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے دعووں کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی ماچود نہیں ہے پاکستان میں۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور اس کو جو ہے سیکنڈ کرنے والے آ جاتے ہیں، کوئی اتنا ہے نا پہن چودہ وہ کیا مسعود ہے، کوئی اور ہے، یہ اس قسم کے ماچود آ کے تو جی دیکھیے جی قادیانیوں نے تو یہ کیا تھا، قادیانیوں، اور جب کہ پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اتنی بڑی قربانیاں آل اوور دا ورلڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان قادیانیوں نے بنایا تھا، حالانکہ یہ بینچ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس کو میں کئی بار ایکسپوز کر چکا ہوں۔ یار کمال بات ہے، مرزا بشیر جو ہے وہ نواب آف
بھوپال کو جو ہے وہ بھیج رہا ہے جناح کے پاس، نہرو کے پاس، کہ آپ جو ہے وہ اکھنڈ بھارت پر ایگری ہو جائیں. ہاں، اور اس کے ثبوت بھی میں نے دیے ہیں، لیکن اس سے باوجود ٹاس سے ماس نہیں ہوتے. یہ کہا جا رہا ہے اب تو ہندوؤں کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں کہ جی ہندو لوگ آ کے کہہ رہے ہیں جی پاکستان بنایا ہی قادیانیوں نے. لدسو یعنی مرزا کی اپنی سٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ قادیان تو پاگل ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو دیوانے کا خواب وہ کہہ رہا ہے. اور میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہا، یہ تو میں نے وہ ان کے حوالہ جات سے کہہ رہا ہوں نا، جن کو یہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. لیکن آج وہ مبشر لقمان آئے گا تو کہے گا جی انہوں نے قادیانیوں نے پاکستان بنایا. اگر وہ طاہر بٹی آئے گا تو کہے گا جی پاکستان انہوں نے بنایا. اگر وہ حسن نثار آئے گا تو یہی جھوٹ بولے گا. اور یہ جتنے بھی بہنچود وہ کیا ہے کالی بوتھی والا مسعود کالیا، وہ ماچود اتنے جھوٹ بولتا ہے، اس کو میں نے کتنی بار چیلنج کیا، اگر تو وہ اپنے باپ کا ہے تو یہ بات جو تم نے کہی ہے آپ میرے سامنے پروو کر. وہ حرامزادے نے آج تک رپلائی نہیں کیا، کیونکہ میں نے ان کی بنیادوں کو پکڑ لیا ہے. تو یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ تو بھائی یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس قسم کے واقعات تھوڑے دن بعد دیکھیں ایک اور واقعات ہوگا، اس کے بعد ایک اور ہوگا. اب ایک دو انگریزوں کو لانے کی کسر ہے، وائٹ سکن کو لے کے آئیں گے، ان کو جلانے کے واقعات کے بعد پھر تو جناب سینکشنز پاکستان پہ لگ رہی ہیں جی، پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، ہمیں یہ تو قانون بدلنا. اور اس قانون میں سب سے پہلے ملا ایگری ہوں گے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ قادیانی مافیا نے سارا چودو حرامزادو، یہ قادیانی مافیا کی پلان کے اوپر ہو رہی ہیں ساری چیزیں. مطلب میں جا کے ایک ہندو کو کہہ دوں یار کہ چلو بھائی تمہیں میں جلا رہا ہوں، تم نے اس کو کیا پتا کیا ہے کیا نہیں ہے. میرا تو فرض ہے اس کو کہوں گا یہ تم نے یہ غلط بات کی ہے، اس طرح سے رسپیکٹ ہے، تمہیں پتا ہے کہ نہیں پتا. ہم اس کو کیا کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، کیونکہ وہ عربی نہیں جانتا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. اور اگر اس نے پھر بھی کوئی بدماشی کی تو پھر اس کے بعد ہم قانون کا سہارا لیں گے. اب وہ تو مر گیا، اس کو تو پتا بھی نہیں، لیکن سٹوری بن گئی پیچھے، ساری دنیا میں شور ہوگا. لو جی جو قادیانی کہتے ہیں کہ وہاں کے لا تبدیل ہو، وہاں یہ وہ تو کرنا پڑے گا، اور ہوگا، ہو کر رہے گا. کیوں؟ سوائے میرے اور کوئی ان باتوں کے اوپر لوگوں کو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہا. یہ تمام کے تمام ڈرامیاں بہنچودو حرامزادو مولویوں، قوم کو بتاؤ کہ یہ صرف اور صرف قادیانی اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے. اور جو قادیانی جس وقت پاکستان کی آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، 10,000 مسلمانوں کو مروا کر بھی بہنچودوں نے ڈکار نہیں لیا، تو ایک آدھے سری لنکن سے یا ایک آدھے کرسچن سے مر جانے سے کیا ہوئے گا؟ تو بھائی یہ کھا جائیں گے آپ لوگوں کو مولویوں. بہنچودو کھا کیا تمہیں رجا رہے ہیں، پہلے تمہیں رجا رہے ہیں پھر کھائیں گے. ماں چودو حرامزادو، اور وہ خادم قادیان ماں چود حرامزادہ مرتدین. اگر کوئی تحریک کے لبیک والا اصل کا ہے تو آئے میرے سامنے اس بہن چود کو مسلمان تو ثابت کر کے دکھائے. وہ ماں چود حرامزادے قادیانیوں کے پیسے پہ پلنے والے خود کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں. تڑی پین دا چھولا کنجری دے پترو. جس اقبال کو ماں چود، جس کا شرعی طور پہ ثبوت نہیں ہے کہ اس نے قادیانیت کو ترک کیا شرعی طور پر، اس کو ماں چودو تم ہیرو بنا. پاکستان میں ہیرو کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ قادیانیوں کی اس کے اندر رضامندی شامل نہ ہو. کیونکہ وہ کیا تھا علامہ اقبال کو انہوں نے جناب وہ کیا سے کیا بنا دیا ہوا ہے. ماں چودو او کشتی دے پترو، تم شریعت کی بات کرتے ہو، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے بچوں کا والی جو ہے وہ ایک مرزائی کو بنا دیا جائے، جو اقبال نے کیا تھا. اپنے بھتیجے
کو بنا دیا تھا جو کھلا قادیانی تھا. پہن چود مولویو جواب دو, تاڑی ماں دا کس دلے ہو تم اس اقبال کی اتنی تعریف کر رہے ہو. تو یہ وہ اقبال اور جس جنازہ تک جو ہے سارا قادیانیوں نے ارینج کیا تھا, سارے قادیانی تھے وہاں پر, اور لحد میں اس کو بینچو قادیانیوں نے ڈالا تھا. اس کا بھائی نے, کیا وہ مسلمان تھا؟ بولو تاڑی بھین دا چھولا تسی کتی دے پترو مولوی ہو, تم اقبال کو بلا رہے ہو. اقبال نے تو ستیاناش کیا ہے. کشمیر میں سارے بینچود قادیانیوں کو فری ہینڈ دے دیا کہ جاؤ وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس قادیانی بناؤ. سینکڑوں کی تعداد میں خاندان وہاں جو ہے اقبال کی وجہ سے قادیانیت میں داخل ہے. کون مولوی اس کا جواب دے گا؟ ماں چود حرام زادے گشتی دے پتر. خیر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس قسم کی یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا, اور یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی ہیں. ماں چودو حرام زادو سمجھو, یہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود, اور وہ جب دریا بنے گا تو جتنے بھی تم نے قانون بنائے ہوئے اینٹی قادیانی ان سب کو بہا کر لے جائے گا. اور اس بہاؤ میں قادیانیوں کے ساتھ ساتھ مولویوں کا بڑا سٹرونگ رول ہے. تو حرامزادو بین چودو جو تمہارے بس کی بات نہیں ہے, پیچھے تو آغا وسیم کو آنے دو ماں چودو, پھر دیکھو میں کیسا قوم کو لیڈ کرتا ہوں. میری ہر بات درست نکل رہی ہے ماں چودو. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بدتجرید ہوتے رہیں گے, ان میں اضافہ ہوگا. اور تم ماں چود مولوی آج بھی یہی لگے ہو جی, اور سعد کو اس دلے بونڈی کو رہا کر دو, اس کو یہ کر دو وہ کر دو. نون ایشوز کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. دلیو ماں چودو تمہیں شرم نہیں آتی اس لنگڑے بینچود مرتد کے اوپر؟ اور کوئی تحریک لبیک کا ماں چود ایسا نہیں ہے جو میرے سامنے آ کے اس کا مسلمان ہونا ثابت کر دے. یہ دلے حرام زادے لگے ہوئے ہیں جی, آغا وسیم تو یہ ہے جی, یہ ہے جی, وہ رافضی ہے. یہ تاڑی بھین دا چھولا کنجری دے پترو, تم تو رافضیوں سے بھی بدتر ہو حرام زادو. کہتے ہو کہ جی ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. بینچودو فتویٰ جو اعلیٰ حضرت کے جو سنی بریلوی علماء نے دیا اس کو تو مانتے نہیں ہو. بینچودو ہمت ہے تو اس کو باطل ثابت کر کے دکھاؤ تو میں مانوں. ماں چود حرام زادے دفع ہو جاؤ. جتنے بھی میرے فیس بک پہ بھی وہ اس ماں چود حرام زادے مرزیوں کے لونڈے کے فالورز ہیں, دفع ہو جاؤ ماں چودو. تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں, کتی کے بچے. تو جناب یہ طریقہ کار جو ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اسلام کا نام لے کر یہ جو نام نہاد ملا بنے ہوئے ہیں انہوں نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے. خدا یار میں بارہا کہتا ہوں, میرے آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں. خدا کی قسم ہے قادیانیوں کے ساتھ مل کے مولویوں نے جو ہے نا پاکستان کی واحد اسلامی جو اسلام دوست اور اینٹی قادیانی حکومت بھٹو کی, اس کو ختم کیا تھا. اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ بینچود کسی نہ کسی حالت میں مرزئی کاز کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو بہرحال اگر نہیں آپ سمجھے نہ سمجھے, میرا فرض ہے بتا دوں. میں نے جو آج سے برسوں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات زیادہ ہوں گے, کہ ہدف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قادیانی وہ چیزیں پاکستان کے اندر قانون کی حیثیت بنا دیں جو وہ چاہتے ہیں, اور وہ کامیاب ہوں گے تحریک لبیک کی وجہ سے, ان حرامزادے مولویوں کی وجہ سے. جو بندہ سچ بول رہا ہے, جس نے ماضی میں جو بتایا وہ ایز اٹ از ہو رہا ہے, وہ آغا وسیم ہے. تم بینچودو میری مخالفت کر رہے ہو حرامزادو. تو جو بھی تحقیق ہوگی وہ کون کریں گے؟ مرزائی کریں گے. اس کی رپورٹ میں ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جی وہ شدت پسند مسلمان تھے,
انہوں نے جناب اس کو جو ہے اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے اوپر اس سری لنکن کو مار دیا، وہ تو بے قصور تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، لہذا قانون بدلا جائے۔ تو زور کس پر ہوا قانون بدلنے پر؟ ملزموں کو سزا نہیں دی جاتی، پہلے کتنوں کی دی گئی ہے، کیونکہ وہ سارے یہ کام کرنے والے اصل میں تو مرزائی تھے۔ تو یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے یہ جماعت غیر اسلامی وغیرہ کے ساتھ مل کے قادیانیوں نے نعرہ تکبیر لگا کر تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں کو، جو حکومت جو قادیانیوں کے خلاف تھی، اس کو گرا دیا۔ اب یہ واقعات تو ہمارے آنکھوں دیکھے ہیں۔ تو ایسے یہ لوگ جو ہیں اسی طرح سے دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کا تسلسل جاری رہے گا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ملتی رہے گی کہ جی کسی عیسائی کو مار دیا، کسی ڈاکٹر کو مار دیا، کسی پروفیسر کو مار دیا، اور کوئی نہ کوئی آ کے کہے گا جی اس نے توہین کی تھی تو میں نے مار دیا۔ تو یہ ایک پورا پری پلان ہے، اس کے پیچھے پوری ایک قادیانی لوبی ہے۔ قادیانی لوبی کے ساتھ جو ہے وہ ہیں، کیا نام ہے، دجالی قوتیں، انٹرنیشنل سامراجی قوتیں ہیں، اور وہ ان کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر واضح طور پر ہمارا چیف آف آرمی سٹاف مرزائی ہے، وزیر اعظم مرزائی ہے، لیکن کوئی نہیں بولے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگر بولا تو جناب وہ ہمارے خلاف قانون آ جائے گا، ہمارے خلاف کیسز بن جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو سیکیور کریں، باقی جائے جہنم میں، لیکن یہی بہن چود حرامی لوگ جو ہیں پبلک میں آ کے کیا کہیں گے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ تو یہ اس قسم کے ڈرامے بازیاں اب بہت ہو چکی ہیں۔ تو قادیانیوں باز آ جاؤ، کیوں غریبوں کو مروا رہے ہو بیکار؟ ان کو میں یہ شر سے کہتا ہوں جس فیکٹری میں کا وہ جو بھی تھا وہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی قادیانی ہی ہوگا۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب اتنے لوگ وہاں پر آج تک، لیکن آج تک انہوں نے ملزم بتائے نہیں کہ کون ہے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ قادیانی جنہوں نے سکھر میں دن دہاڑے مسلمانوں کو شہید کر دیا ضیاء دور میں، وہ جناب رہا ہو کر تو وہ جرمنی اور کینیڈا چلے گئے۔ وہ سائیوال میں جو کچھ ہوا، دن کی روشنی میں انہوں نے کلشنکوف کے فائرنگ کر کے مسلمانوں کو مار دیا وہاں پر۔ کیا ہوا؟ اس کا ایک قاتل پھانسی نہیں لگا، سب بینچود جرمنی اور وہاں چلے گئے۔ تو یہ تو پھر ایک سری لنکن کو مارا قادیانیوں نے۔ ایک میں شر سے کہہ سکتا ہوں موب میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں زیادہ تر قادیانی تھے۔ جاؤ یہ، لیکن بات یہ ہے نا، تحقیق کون کرے گا؟ تحقیق بھی قادیانی پولیس افسر کرے گا۔ تو اس طرح سے تو نہیں چلتے یہ چیزیں۔ ایک علماء، اب پھر کہنا پڑتا ہے چلو علماء کا بورڈ تو بٹھاؤ جو جناب صاحب لوگوں کے ساتھ جا کے انٹرویو کرے کیا ہوا کیا۔ پولیس والے اور انٹیلیجنس والے وہ تو مکمل طور پہ قادیانی پلان کے اوپر کام کریں گے، اور یہی رپورٹ آ جائے گی کہ جی وہ شدت پسند تھے۔ وہی وہ کون تھے شدت پسند؟ بہن چودو بتاؤ تو صحیح، کتنے وہ جو ساہیوال وہ جو مختلف کیسز کے اندر پکڑے گئے ہیں، وہ کون تھے؟ ان کو بھی تو بتاؤ نا، کہ نہیں، غائب، جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ہتھ کنڈے ہیں ان کے قادیانیوں کے، یہ اس طریقے سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک گراؤنڈ پختہ کرتے جا رہے ہیں اپنی ایک قانون بدلنے کی۔ تو بہن چودو، حکومت بھی تمہاری، فوج بھی تمہاری، ادارے بھی تمہارے، کیوں یہ ہوچیات کنڈوں پر جا رہے ہو؟ سیدھی طرح سے وہ کہو باجوہ کو کہ بھئی آپ ڈکلیئر کر دے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ قانون جو قادیانی چاہتے ہیں وہی قانون رائج کیے جائیں گے۔
کیوں خام خواہ میں کسی سری لنکن کو بیچارے کو بلا کر مروا دے رہے ہو؟ تمہاری بادشاہی ہے، تمہارے وہ وزیر، کیا تم نے انکار کرتے ہو کہ عمران خان قادیانی نہیں ہے؟ انکار کرتے ہو کہ ضیاء قادیانی نہیں تھا، انکار کرتے ہو کہ فوج کے جنرل قادیانی نہیں ہے؟ یا تو انکار کرو اور آؤ میرے سامنے بیٹھو بہن چودو، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کتنے کتنے بڑے قادیانی تھے۔ فوج قادیانی، سارے کچھ قادیانی، جس ملک کی فوج ہی ہوگی قادیانی، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں؟ تو یہ ایک جو ہے ایک طریقہ کار ہے سامراج کا۔ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا کیا کہ شدت پسندی کو پروموٹ کیا مسلم کنٹریز میں، تاکہ وہ ان کو استعمال کر سکیں، اور اس میں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ انہوں نے وہاں پہلے جو اسلامی خطوں میں اینٹی امریکن قوتیں تھیں ان کو کچل کے رکھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہی ان کے وطن سے داعش پیدا کروائی، ان سے ہی القاعدہ، طالبان وغیرہ، اور وہ مسلسل 30-40 سالوں سے اسلام کی بدنامی کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، حالانکہ وہ خارجی ہیں۔ سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پیسے کون دے رہا ہے؟ کون طالبان کو حکومت میں لایا تھا؟ کس نے طالبان کی حکومت گرائی پھر ان کو بنا دیا؟ سامنے نوشتہ دیوار ہے، ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا بھائی؟ اب ہمیں آ کے سکھ سمجھانا شروع کریں گے؟ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند، دیکھیں فالس فلیگ کرنا سامراج کی ایک پالیسی کا حصہ ہے، لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے۔ وہ تو جناب علی وہ غریب جو صفائیاں کرنے آتے تھے بیچارے، وہ کیا بولتے ہیں، ٹوئن ٹاور پر، صبح سویرے ان کے اوپر وہ بم چلا کے ان کو مار دیا، اور بعد میں انہوں نے کتنے ملینز آف مسلم کا کچھ تو خون کیا ہے، بتائیں تو صحیح۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ خود ہی انسائیڈ سٹوری تھی، انہوں نے سارا کچھ پلان کیا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، اپنے ہی کرائسس ایکٹر کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، قادیانیوں کے خلاف اس سے نعرے لگواتے ہیں، قادیانیوں کے خلاف باتیں کرواتے ہیں، جہاد اور اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد اپنے مفاد کو وہ اپنے مطابق چیزوں کو ڈال لیتے ہیں۔ اور دنیا میں جو ہے اب ہر کوئی آدمی تو اتنی گہری آج بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی اسامہ بن لادن نے یہ کیا تھا وہاں پر، یعنی ذہنی حالت یہ ہے ہم لوگوں کی، تو بڑا مشکل چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز اب رکنی چاہیے، قادیانیوں کو جو بھی اس قسم کا واقعہ ہو، مسلمان فوراً اس کا الزام قادیانیوں پہ لگائیں، کیونکہ یہ قادیانیوں کا انٹرسٹ ہے، ہمارا تو انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ اسلام بدنام ہو، مسلمانوں کی یہ غلط ریپوٹیشن ہو، ہم تو یہ ہرگز اس کے خلاف ہیں۔ تو جو بھی آئندہ پھر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا تو قوم کو متحد ہو کے کہنا چاہیے یہ قادیانی کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسی یہی ہے، ان کی کیا بولتے ہیں، ان کی منشا کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مشتری ہوشیار باش، یہ بہت ہی ظالمانہ طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ لا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قادیانیوں کی منشا کے مطابق پاکستان میں قانون بن جائیں۔ تو اس کے لیے یہ کبھی ہندو کو جلوا دیتے ہیں، کبھی کسی سری لنکن کو۔ اب جس دن کوئی وائٹ سکن جل گیا تو سمجھ لینا کہ اس دن تو پھر لازمی طور پہ کہ قادیانی منشا کے مطابق پاکستان میں قانون بدل جائے گا۔ اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یا تو پھر قادیانیوں کی مان لو، یا پھر یہ ہے کہ صحیح طریقے پہ کام کرو، کہ دنیا کو بتاؤ کہ جناب یہ انٹیروگیشن جو بھی کریں گے وہ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ قادیانی ہیں کہ مسلمان ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے تمام لوگ جو اس تحقیق میں شامل ہوں گے
وہ پہلے مرزا کو گالی دیں، اس کو لعنتی بولیں، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ ہاں بھائی یہ قادیانی نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم جو بھی تحقیق کریں گے، رپورٹ تو ان کے پاس بنی بنائی ہوئی ہے، جو ربوہ سے آ چکی ہوئی ہے ان کے پاس، وہ اناؤنس انہوں نے کرنا ہے، وہ سارے قادیانی ہیں. فوری طور پہ وہ اس ماچود وہ قادیانی کا وہ آ گیا، کیا بولتے ہیں، سٹیٹمنٹ آ گیا. وہ جو وزیر خزانہ تھا پاکستان کا یا فورن منسٹر تھا، خواجہ صفدر کا بیٹا، قادیانی بہن چود، سارا سیالکوٹ جانتا ہے وہ قادیانی فیملی ہے، سب جانتے ہیں. 53 میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو سب کو پتا کہ یہ خواجہ صفدر، جس کو ضیاء الحق نے بعد میں کیا بنا دیا تھا، مجلس شورا کا چیئرمین، وہ بہن چود نون قادیانی، اور کوئی مولوی وہاں نہیں بولا ضیاء الحق کے خلاف کہ تم نے نون قادیانی کو مجلس شورا کا، اس مجلس شورا کا جس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جس کا موٹو یہ تھا کہ اس میں صرف اور صرف راسخ العقیدہ مسلمان شامل ہوں گے، اور اس میں زیادہ تر ماچود قادیانی تھے، عمران خان کا ماموں، یہ سب بہن چود قادیانی. اس کا باپ کیا نام ہے، عثمان بزدار کا. یہ صورتحال ہے. بہرحال تو اس کو اب ختم ہونا چاہیے. دیکھیے تاریخ سے تو ہم سبق سیکھتے نہیں ہیں. سب جانتے ہیں کہ 1953 کی جو منصوبہ بندی تھی وہ ایک پلانٹڈ تھا، وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا، کیونکہ قادیانی جو ہے اپنی یہ پاکستان کو اپنی سٹیٹ بنانے کے لیے اپنے جو اینٹی ایلیمنٹ تھا اس کو کمزور سے کمزور تر کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اپنے لوگوں کو انہوں نے پہلے مسلح کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ آج بھی پاکستان میں جتنے بھی اسلحہ ساز یا اسلحہ بیچنے والی جو دکانیں ہیں وہ ساری مرزائیوں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اسلحہ دیا. یہی اسلحہ 1977 کی جو اینٹی بھٹو موومنٹ تھی اسی میں بھی استعمال ہوا. تو یہ ایک لمبے پلان کے اوپر کام کرتے ہیں قادیانی. یہ کوئی ظاہر ہے انگریزوں کے ٹرینڈ یافتہ ہیں اور یہ آج بھی اسی طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ صرف نعرے لگا رہے ہیں 53 میں کہ مرزائیوں کو کافر قرار دو، ظفر کا استعفیٰ لو، یہ وہ، اور اس کے اوپر ہماری جو ڈیزائر ہیں کہ ان کی موومنٹ کو بالکل کرش کیا جائے وہ پوری نہیں ہو رہی. لہذا انہوں نے اپنے لوگوں کو بیچ کے یہ ضیاء الحق کا جو سمدی ہے جنرل رحیم الدین، اس کے ساتھ قادیانی گنڈے گئے. انہوں نے جا کے وہاں پر نعرے لگائے مسلمانوں جیسے، اور جا کے وہ ڈی ایس پی فردوس شاہ تھا اس کو گولیاں مار کے مار دیا، جس کے بارے میں وہ مہچود، کیا نام ہے اس کا، طاہر احمد پٹی، کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اس قدر بے غیرت ہے اور اس قدر بے عز ہے، اتنا واضح جھوٹ بول رہا ہے کہ جی وہ مسلمانوں نے جو ہے ڈی ایس پی فردوس شاہ کو سنسار کر کے مار دیا. اور ان کی جو بائبل سے بھی زیادہ، جو اس کو قرآن سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، الفضل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جناب فردوس شاہ کے سینے پہ اور ماتھے پہ گولیاں لگی تھی اور وہ مر گیا تھا. اور بہن چودا تو پہلے آیا تو تعین کر لا کہ تیرے الفضل نے جھوٹ بولیا یا تو بہن چودا جھوٹ بولنا پیا. کتنا فرق ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی اس کو جو ہے نا سنسار مولویوں نے کر دیا تھا، اینٹیں مار مار کر اس کو مار دیا تھا، یعنی دردناک موت. حالانکہ جو قادیانی، جو جسٹس منیر تھا، جو جسٹس کیانی تھا، یہ دونوں قادیانی تھے. لیکن ان کی انکوائری میں کیا وہ لکھتے ہیں ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کہ جناب پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ ہے، وہ میو ہاسپٹل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ شاید ابھی بھی ریکارڈ میں ہو کہ اس کو ایک ماتھے پہ گولی لگی تھی، 2-3 سینے پہ گولیاں لگی تھی. اور یہ کیا کہہ رہا ہے ماچو تار پٹی جھوٹ دی ہٹی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مسلمانوں نے ڈی ایس پی کو پکڑ لیا اور اس کو اینٹیں مار مار کر مار دیا. بیٹے منہ تیرے نا، اوے تیرا منہ ہے کہ کچھ ہو رہے،
गश्ती से पुत्रा तेरे तो बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं बहन चोद है जी। दौलताना ने ये कर दिया, जिया ने ये, बच्चों जानता है, ये जानता है जियाउल हक भी कादियानी था, दौलताना भी कादियानी था, लेकिन गुमराह करने और झूठ बोलना, जिनका जिसको ये नबी कहते हैं वो बहनचोद झूठ बोला करता था। झूठ बोलना इनके लिए ऐब है ही नहीं। तो इसी तरह से ये हर किस्म का झूठ बोलेंगे। इस किस्म के तमाम वाक़यात को ज़ोर शोर से करवा कर पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे। वो तलीम बालगां वाला पैसा खर्च करके दौलताना ने सियासी इकतदार ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਾ ਇਸਤਸਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। और जी वाहिद जमात मजहबी जमात जो जिस अकली जमात ने कायद आज़म का हर स्टेज पर साथ दिता, जो बगैर पैसे लिया जो सर ज़फ़रुल्लाह खान जो वकालत भी करता रहा, मुकदमे भी लड़ता रहा और बाउंड्री कमीशन के उत्ते केस भी पेश कर रहे, वो ज़फ़रुल्लाह खान उस जमात अहमदिया के खिलाफ, उस मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद इमाम जमात अहमदिया दूसरे, इन्हों टारगेट करके तो वो अग लवाई गई और उस उदे बाद इन्हां कोल ऑप्शन कोई नहीं सी बचा कि वो ओपन फायर सीधा ना करते। तो ये जाहिर है कि बांदर भूतरे होने तो उन्होंने कौन सांभे या कुत्ता हल्का हो जाए, वो फिर तुसीं जिड्डे भी लाड नाल रखे हो फिर गोली मारनी पैंदी, होर की करना जी। उत्थों गल चली। लेकिन जिस वेले मैं ओदी 53 तो गल तां शुरू की कि जेड़े वेले उहदे तहत गिरफ्तारियां होंदियां ने, मौलवी सतार ने अजी जिहड़ा फिर क्लीन शेव करा के दे के लुक के नस्सिया सी उत्थों, वे तू हक दी राह ते बंदे पे मरवाना, उत्थों मस्जिद वजीर खान नूं तू किला बनाया जिवें अज दी लाल मस्जिद है, इंजी उस लाहौर दे विच मस्जिद वजीर खान सी। ते फिर अगर सामने हो फिर यानी गोलियां जो वजनियां नहीं है जनरल आजम नूं फेस करने, फिर अगे आके निकल, उन्होंने क्यों मरवाया सी जेड़े अगे मरे पे सीधियां गोलियां ने। उन्होंने मौलवी मौदूदी और इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ जो सजाए मौत सुनाई जा चुकी और ये वाकयात चल रहे सन। गिरफ्तारियां उन्होंने ते इस वास्ते हुई सन कि उन्हें क्वालीफाई करते सन कि आम इंसान मौजूद ने, उन्होंने मजहबी अकायद अपनी जगह ते, लेकिन रियासती तौर पर अच्छा फिर इंज नहीं होया कि निरा भी अहमदिया तुम घर पे साड़ते हो। DSP की जीप उतों घिराव करके इट्टां नाल ते रोड़िया नाल उस DSP नूं बिल्कुल सरे राह लाहौर दे विच दिन दिहाड़े इट्टां मार मार के मार दिता गया। ਇਹਦਾ फिर नाम रखते हैं रेट ऑफ स्टेट, हुंदी भी है रेट ऑफ स्टेट ही। चुनाचे उस रेट ऑफ स्टेट नूं रियासत की रेट नूं बहाल करने वास्ते उन्होंने फिर जो इकदाम सन वो कीते, लेकिन जदों गिरफ्तारियां हुई ने उन्होंने बैलेंस करने वास्ते